اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ الاعظم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور کافی سارے موضوعات پہ ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، اور جو موضوعات چونکہ ظاہر ہے کہ ایک موضوع کو جب اس پہ گفتگو کی جاتی ہے تو اس موضوع کے ذیل میں ہمیں مزید بہت سارے نکات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، جس کا جاننا بھی ظاہر ہے کہ ضروری ہے۔ اور اس میں سے ایک جو نقطہ ہمارے پاس ہے جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے وہ ہے ظلم و جور، یعنی ظلم و جور جو اس پوری دنیا کو اس نے گرفت میں لے لیا ہے۔ جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن سے دوسرا دن بدتر ہوتا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اور ظلم کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے، اور مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے، اور ظالم حد سے زیادہ وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مہم نقطہ ہے کہ ایک مقصد، چونکہ حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو ہمارے ساتھ کافی سارے روایات میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ خود حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں انا الذی املأها عدلا کما ملئت جورا، یعنی میں اس زمین کو، چونکہ انا الذی املأها یعنی میں اس زمین کو بھر دوں گا۔ کس چیز سے بھر دیں گے؟ عدل اور انصاف سے، جس طریقے سے کما مولعت جورا، جس طریقے سے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو ہمارے پاس ایک چیز اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک بحث ہمارے پاس بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس دور میں کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ زمین جو ہے وہ پورا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو بہرحال گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ مزید آگے چلاتے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں مولانا سید غلام حسین زیدی صدف جونپوری صاحب، اور ان سے انشاءاللہ العزیز سوالات اس بارے میں کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، عنایات نوازش، شکر مولا اور آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین ٹی وی چینل کے جتنی بھی اراکین ہیں ان کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمیں عزت بخشی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں، یہ حاضری مولا کا کرم ہے، اور آپ حضرات جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ لائق تحسین بھی ہیں، اور شکریہ آپ سب انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہوں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ عظیم خدمت ہے جو آپ حضرات فرما رہے ہیں۔ شکریہ قبلہ۔ عرض یہ ہے قبلہ کہ ہم کافی سارے، جو ابھی ہم کہہ بھی رہے تھے کہ کافی سارے عناوین، کافی سارے موضوعات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جو مہدویت سے ظاہر ہے ریلیٹیو مضامین ہے، ان کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بھی انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کر لیں۔ نہیں احسنت، آپ بالکل سوال کریں، مجھ کجبنج بیان کے مولا توفیق آپ میں کو جتنا سلامت ہوگا میں جواب حاضر کروں گا۔ جی قبلہ، ایک ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ضرورت امامت کا مسئلہ ہے، یعنی کائنات میں امامت کی ضرورت۔ اگر سوال میں اس طریقے سے کر لوں تو بہتر ہوگا کہ دین کے تظاہر میں ضرورت
امامت پہ اگر آپ مومنین کے لیے روشنی ڈالیں تو؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، جی کیونکہ جو موجودہ عہد ہے اور عصر حاضر میں جو اسلام کی صورتحال ہے اس میں بہت سے نظریات ہیں اور بہت سے خیالات کے حامل افراد ہیں، جی تو ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو ضرورت امام کے منکر ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بے شک امام کی ضرورت اس دنیا میں بھی ہے، اس لیے کہ بغیر ہدایت کے صراط مستقیم نہیں ملتی، بے شک اور جو ہدایت ہمیں میسر ہوگی وہ اسی سے میسر ہوگی کہ جس کو اللہ نے امام بنایا ہو، یعنی جو منصوص من اللہ امام ہو۔ بے شک بے شک اس کے بغیر اگر ہم دنیاوی طور پہ کسی کو امام محسوس بھی کر لیں جی تو وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، اس میں ادھر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پروردگار کی طرف سے ہو۔ جی اور جہاں تک مجھ کم علم کا تعلق ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ امامت پر سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو انسانوں کا امام بنایا، بے شک جعل للناس کا اماما، تو سبحان اللہ وہاں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بنایا میں نے ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ امام بناتا ہے تو اب ہماری یا آپ کی یا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت کے لیے امام منتخب کرے، یہ سبحان کام اللہ بے پروردگار۔ شک بے دوسری شک اہم بات یہ کہ صرف یہیں تک کا معاملہ نہیں ہے، جی بلکہ قرآن حکیم تو ہمیں محشر کے حوالے سے بھی بیان دے رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بے شک تو اس دن آواز دی جائے گی تم کو تمہارے امام کے ساتھ۔ بے تو شک ان آیات کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ امام کی ضرورت اس کائنات میں بھی ہمیں ہے اور آخرت میں بھی ہمیں، بے شک دونوں جہاں ضرورت امام ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ تو اس سے تو کوئی صاحب فکر اور کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا کہ ضرورت امام نہیں ہے، نہیں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ بے شک اب یہاں پر صرف بحث یہ ہوتی ہے کہ امام کس کو بنایا جائے اور کس کو، کیونکہ ہمارے سواد اعظم کے جو حضرات ہیں ہمارے بڑے بھائی، جی اور وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں، لیکن ان کا ایک یہ نظریہ ہے کہ آپ اپنی جماعت میں کسی ایک معتبر آدمی کو امام بنا لیں، جی بالکل تو ہم کسی کو بنا بھی لیں تو کسی معتبر آدمی کے کب تک وہ معتبر رہے گا اس بات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سبحان اللہ بے کب شک تبدیل ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جہاں گارنٹی ذات واجب کی طرف سے ہو اللہ اکبر کہ بے شک ان کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم یہ تصور کریں کہ امام وہی ہوگا ہمارا جس کو ہمارا رب منتخب کر لے، سبحان اللہ وہی سبحان ہمارا امام ہو سکتا ہے۔ بے شک اور پھر اگر قرآن حکیم کا مزید مطالعہ کیا جائے تو ہمیں قرآن میں دو طرح کے اماموں کا پتہ ملتا ہے۔ بسم اللہ واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں کہ جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اب جب دونوں طرح کے امام دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ امام سے وابستہ بھی ہو اور یہ بھی طے کر لے کہ کہیں غلطی سے جہنم والے امام کی طرف نہ چلا جائے، سبحان اللہ بے شک بے شک جنت والے امام کی طرف جانا ہے۔ بے تو شک یہاں پر بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ جنت لے جانے والے امام وہ ہیں کہ جو اللہ کے امر سے دعوت حق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک جو امر الہی سے دعوت حق دے گا وہ جنت والا امام ہے، اور ظاہر ہے کہ امر الہی سے دعوت وہی دے گا کہ جس کو صاحب الامر قرار دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ بے شک سورہ انا انزلنا میں آواز دی گئی کہ فرشتے آتے ہیں اور امر لے کر آتے ہیں، تو یہ تو قرآنی سچائی ہے اور ہمارا یقینی عقیدہ ہے کہ امر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، بے شک لیکن نہ ہمارے اوپر نازل ہوتے، نہ آپ کے اوپر نازل ہوتے، نہ ہمارے باپ داداؤں پہ نازل ہوئے۔ بے شک آتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہاں آتے ہیں، تو جس ٹھکانے پر امر آتے ہیں وہی امامت کا مرکز و محور ہے، وہی امر الہی ہے۔ بے تو شک ہمیں جنت لے جانے والے اماموں کی جستجو اسی اعتبار سے کرنا ہے، اور جہاں تک جہنم والے اماموں کا سوال ہے تو ان کی بھی ایک شناخت قرآن نے بتا دی
بے شک کہ جہنم کی طرف وہ امام لے جائیں گے کہ جن کو لعنتوں کے حصار میں گھیر دیا گیا. اللہ بے تو شک اب کہ جب قرآن کی واضح آیات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان سے غور و فکر کرے بے تو شک اسے ان اماموں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جو جنت لے جانے والے ہیں، اور سبحان وہ اللہ ان اماموں کو پہچان لے گا کہ جو لعنتوں کے حصار میں گرے ہوئے ہیں. واہ اور سبحان اس اللہ بات کی وضاحت کے لیے پیغمبر کی بے شمار حدیثیں ہیں. بارہا انہوں نے فرمایا جی کہ میرے بعد امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے. جی بے میرے شک بعد امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے. یہ حدیثیں صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہیں، بخاری شریف میں بھی پائی جاتی ہیں، بے شک سنن ابن داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن صحیح ماجہ میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں کہ جہاں یہ حدیث ملتی ہے کہ ہماری امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے. بے شک اور اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو امت مسلمہ کے اکابرین 12 اماموں کی فہرست مرتب کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے. بالکل اب دیکھیے جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 12 اماموں کی فہرست بیان کی ہے. جی بالکل تو اب آپ جو فہرست پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ضرورت ہے، جی لیکن آپ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ آپ فہرست بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے. جی بے آپ شک فہرست بنائیے نہیں، آپ پیغمبر سے پوچھئے کہ 12 امام کون ہیں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ پیغمبر بتا دیں، اس کو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے. ملا علی متقی ہندی صاحب کنز العمال، جی انہوں نے ایک حدیث انہوں نے تحریر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ امت کی ہدایت کے لیے 12 امام. یہ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں اپنے حوالوں سے اور اپنی سندوں سے کہ جن کو انہوں نے صحیح تصور کیا ہے، جی ان سندوں سے بیان کر رہے ہیں. اب وہ جو راویوں کے سلسلے ہیں وہ مجھے نام نہیں یاد ہیں، اور جو حضرات ڈھونڈنا چاہیں گے وہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنز العمال میں راویوں کے نام بھی ہیں کہ کن راویوں کے حوالے سے یہ حدیث پیغمبر نے بیان کی ہے کہ میری امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے، اور اس میں آخری ٹکڑا یہ ہے کہ پہلے علی ہوں گے سبحان اور اللہ آخری مہدی. سبحان اللہ بے شک بے یعنی شک یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے. صلوات تو اللہ اب علیہ آپ پہلے امام کا نام آپ کو معلوم ہو گیا اور آخری امام کا نام آپ کو معلوم ہو گیا، بے تو شک بیچ میں 10 امام بچتے ہیں. تو سبحان یہ جو اللہ 10 ہوں گے یا تو میرے مولا علی کی طرح ہوں گے یا مولا مہدی کی طرح ہوں گے. سبحان اللہ اور ان سبحان کو خلافت قدوں میں نہ ڈھونڈا جائے، شاہی ایوانوں میں نہ ڈھونڈا جائے، عشرت قدوں میں نہ ڈھونڈا جائے. واہ یہ جب بھی ملیں گے تو علم عطا کرتے ہوئے ملیں گے اور ہدایت کرتے ہوئے ملیں گے. بے شک تو اللہ بہرحال یہ ضرورت امام ہے، اور دین کے تناظر میں قرآن نے اس کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. بے شک اور پیغمبر کی یہ حدیث مشہور زمانہ ہے کہ بسم وہ اللہ شخص جاہلیت کی موت مر گیا جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل کی. سبحان اللہ تو بے اس شک حدیث کو مطلب علماء اہل سنت نے بھی درج کیا ہے اور اہل تشیع کے علماء نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. یعنی اس میں کہیں اختلاف نہیں کہ امام کو پہچاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ جاہلیت کی موت انسان مر جائے گا. اور اسی بنیاد پر ہمیں بہت سے اسلامی یعنی مسلمانوں کے درمیان ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جو بیعت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ امام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. چنانچہ تاریخ میں بہت مشہور نام ہے عبداللہ ابن عمر، جو دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں. جی انہی بالکل نے طولانی زندگی پائی تھی. تو جب ان کے عہد میں ولید اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا جو بھی ہوا، ولید جو مروان کے بعد خلیفہ ہے، جی بالکل تو اس کی جگہ ولید کا بیٹا آیا. تو آپ سمجھیے کہ یہ رات کے اندھیرے میں نکلے گھر سے، اور اس کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف اس کے پاس گئے جی کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھئی رات ہے، صبح آ جانا. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم صبح تک مر گئے تو ہم بغیر امام کے مر جائیں گے. واہ اب فرمائے کہ ان کی نظر میں اہمیت اتنی تو ہے کہ بغیر امام کے مر جائیں گے. اب واہ یہ اور بات کہ حجاج کے ظالمانہ روح نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بلاؤ. آیا تو وہ کمبل اوڑھے بیٹھا تھا. اس نے کہا بھئی بڑی سردی ہے، ہاتھ کون نکالے، تم میرے پیروں پہ بیعت کر لو. تو یہ پیروں پہ بیعت کر کے چلے آئے. آپ فرمائیں کہ یہ تاریخ ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی پہ طنز کرنا مقصود ہو، بے یہ شک صرف بے اس شک لیے ہے کہ
اسلام ذرا سا غور کرے کہ وہ ہاتھ جو پیروں پہ بیعت کرائے وہ ہاتھ علی کے ہاتھوں تک نہ آئے. جب حضرت علی کا دور اقتدار تھا تو بیعت نہیں کی جناب امیر کی. تو بیعت کی اہمیت کو جانتے ہوئے بیعت نہ کرنا یہ میری سمجھ سے انکار امام ہے. اور انکار امام اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نمائندوں سے انحراف کر کے مادی طور پر کچھ لوگوں کو امام کرتے ہیں تو یہ مرحلہ ہے. تو دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے, آخرت میں بھی امام کی ضرورت ہے. آپ کے مزید سوال بھی ہوں گے, مجھے لگتا ہے اسی میں وقت نہ چلا جائے. نہیں قبلہ, جتنی آپ کی مرضی ہے بسم اللہ کیجئے, یہ آپ کی اختیار میں, مومنین استفادہ کر رہے ہیں اور میں بندہ حقیر بھی استفادہ کر رہا ہوں. بسم اللہ کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امام کی ضرورت ہر عہد کو ہے, ہر دور کو ہے. پیغمبر فرما گئے ہیں کہ جہالت کی موت وہ مر جائے گا جس نے اپنے عہد کے امام کو نہیں پہچانا. اب اس عہد میں زیادہ تر مسئلہ جو اٹھتا ہے وہ ہمارے امام عصر علیہ السلام کی غیبت پر اٹھتا ہے. جی. اور آپ کے سوالوں میں بھی ایک سوال اسی طرح کا ہے کہ امام عصر کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. جی. تو ایک تو یہ کہ ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام کو امام عصر کی غیبت کے حوالے سے متعارف کرائیں. بے شک. کیونکہ ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں. جی. وہ جو ان کو بتا دیا گیا ہے مسلمانوں کی ایک ایسی بھی اکثریت ہے کہ جو ان مسائل سے واقف ہی نہیں ہے. جی. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بتا دیں. تسلیم کرنا نہ کرنا یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی مرحلہ ہے. جی. تو آپ غور فرمائیں کہ امام عصر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ جیسے کسی موقع پہ امام غزالی نے جی. کہا کہ یہ جو عقیدہ غیبت ہے یہ اہل تشیع کے فرسٹریشن کا عقیدہ ہے. صحیح. یعنی کچھ مل نہیں رہا ہے تو یہ فرسٹریٹڈ ہو کر ایک انہی نے عقیدہ بنا لیا ہے. صحیح. تو یاد رکھیے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ تقریب پیدا کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ غیبت ہمارے ذہن و دل کی تعمیر کرتا ہے. بے شک. تو یہ فرسٹریشن کا عقیدہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام کی ہر دور میں ضرورت ہے. یہ بھی قرآن سے واضح ہے کہ بڑی مشہور آیت ہے کہ جس کو عوام الناس کے علماء اپنے عام علماء پر لے جاتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی. پوچھو ہر وہ سوال جو تمہیں نہیں آتا ان سے کہ جو اہل ذکر ہے. تو عام طور پر جو ہمارے امت عامہ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے علماء ہیں, لیکن قرآن کی ترتیب یہ بتا رہی کہ عام لوگ اس سے مراد ہو نہیں سکتے. بے شک. اس لیے تو سوال ہے, جو بات ہے وہ یہ کہ تم ہر وہ بات پوچھو جو تم نہیں جانتے. بے شک. تو مجھے عہد ثقیفہ سے لے کر آج تک سبحان اللہ اہل بیت اطہار کو بتا دیجیے, کوئی ایک عالم ایسا بتا دیجیے کہ جو سب بتا سکتا. یقیناً نہیں ہے. اور میں کہ پوری تاریخی تناظر میں اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہنا چاہوں گا, ایک نام لے لیا جائے یہ سب بتا دیں گے. کوئی ایک نام ایسا سامنے آ جائے کہ فلاں عالم ہیں جو مطلب ہیئت بھی جانتے ہیں اور جو ستاروں کی رفتار بھی جانتے ہیں اور جو فقہ بھی جانتے ہیں اور جو تفسیر بھی جانتے ہیں, جو حدیث بھی جانتے ہیں. تو جب آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک کیریکٹر ایسا نہیں ملتا کہ جو سب کچھ بتا دے, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو ہر وہ بات جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ تم یہ پوچھنا ہو یہ نہ پوچھنا, دین کی بات پوچھنا ہو دنیا کی نہ پوچھنا, یا فقہ پوچھنا, اصول پوچھنا, منطق فلسفہ پوچھنا, دیکھو فزکس نہ پوچھنا ہو, میتھ نہ پوچھنا, ہسٹری نہ پوچھنا. یہاں تو ایک واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ بات جو تم نہیں جانتے وہ پوچھو. اس کا مطلب یہ کہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے, پوچھتے رہنا ہے. اب پوچھو کس سے؟ تو وہ جو اہل ذکر ہیں. اب اہل ذکر جب بتائیں گے ہر سوال کا جواب تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اہل ذکر وہ ہوں کہ جو ہر شے سے واقف. سبحان اللہ. بے شک عقل کا تقاضا ہے. بالکل ہر شے سے واقف. اور اسی کی طرف شاید سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا. بے شک. سبحان اللہ. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم امام مبین تو نہ ہو. اب ہماری ضرورت وہ امام مبین ہے کہ جو ہر شے کا علمی احاطہ رکھتا ہو اور ہر جگہ
وہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہو. اب غور میں یہاں پہ ہمارے لکھنؤ میں بہت بڑے ذاکر تھے, جی مرحوم ہو گئے, خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, الہی مولانا مرزا محمد آپ صاحب. جی بالکل تو وہ اس منزل کو کبھی کبھی پڑھتے ہوئے بہت اچھی بات کہتے تھے جی کہ قرآن کا فصلو پوچھو. اس کے بعد وہ ان کا ذاکری کا نکتہ تھا, مگر اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی. وہ کہتے تھے کہ قرآن کا یہ فصلو شرمندہ مانی نہ ہوتا اگر اس فصلو کے مقابل مولا علی کا سلونی نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے قرآن نے شک کہا فصلو, اب اس فصلو کی جو تشریح ہے بے شک. شاید نیٹ کا کچھ مسئلہ بہرحال ہے. انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ برقرار رہے. جی 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 قبلہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو جی یہیں بسم سے اللہ ایک کیجیے. سلسلہ اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فصلو اہل الذکر والی, یہ ناسخ ہے, منسوخ نہیں. جی جب یہ آیت ناسخ ہے تو یہ صرف پیغمبر کے عہد یا خلفاء کے عہد کے لیے تو محدود نہیں ہے. یقیناً صبح قیامت تک مسلمان ہیں, پیدا ہوں گے, اور جب پیدا ہوں گے تو قرآن کا حکم ہر مسلمان کے لیے کم سے کم جو قرآن کو مانتا ہے یہ ہے کہ پوچھو, سوال کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سوال کرنے کا حکم ہو اور کوئی جواب دینے والا نہ ہو؟ سبحان اللہ, واہ بے شک. پوچھنے کی بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے امام کا یقین کریں کہ جو اہل ذکر کی نمائندگی کرتے ہوئے صبح قیامت تک اس زمین پر باقی رہے. بے شک بے اور شک. ظاہر ہے کہ ہم جب اس عہد میں دیکھتے ہیں تو اہل ذکر کے معیار پر ہم اپنے عہد میں بھی دیکھیں تو سوائے ہمارے امام غائب کے کوئی پورا نہیں اترتا. سبحان اس لیے اللہ کہ سبحان اللہ, جب لا بھی ریب. ان سے سوال بے شک. تو اس کا جواب دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صاحب آپ پوچھتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم پوچھتے ہیں اور کہا آپ کو جواب ملتا ہے. نہ بے شک جواب ملتا ہے, جواب نہ ملے تو ہم کیوں پوچھیں, بے کیوں شک. پوچھا, کیسے پوچھتے ہیں. تو ہم نے بھائی یہ عریضے جو رواں کیے جاتے ہیں سمندروں میں, جی یہ عریضے نہیں ہیں, یہ ہمارے سوال نامے ہیں بے شک. اور ان کی خدمت کرتے ہیں. تو کہا کہ کوئی جواب بھی کبھی آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جواب نہ آئے تو ہم بار بار سوال کیوں کریں, سبحان جواب نہ اللہ. آئے بے تو شک ہم بار بار سوال کیوں کریں. اس بے لیے شک. کہ ہمارے جو عریضے جاتے ہیں ان عریضوں میں ہماری مرادیں ہوتی ہیں کہ مولا یہ کام نہیں ہو رہا ہے, یہ ہو جائے, مولا یہ توفیق عطا ہو جائے. جو بھی ہم سوال کرتے ہیں تو ہم نے عریضہ رواں کیا, ایک سال میں وہ مرادیں پوری ہو جاتی ہیں, اس سمجھ لیتے ہیں ہم جواب آ گیا. بے شک بے شک. جب ہم یقیناً. عریضہ ڈالتے ہیں تو مرادیں پوری ہوتی ہیں, جواب آ گیا. مثال کے طور پہ آپ کربلائے معلیٰ میں ہیں, جی آپ نے لکھنؤ اپنے والد کو یا ہندوستان میں جہاں بھی قیام ہو جی آپ نے خط لکھا کہ جی میں یہاں طالب علم ہوں یا علم حاصل کر رہا ہوں, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. جی تو کوئی صاحب زیارت کرنے جا رہے تھے, آپ کے والد نے وہ پیسے بھیج دیے مثلا. جی بالکل. تو جب بھیج دیے تو کون کہے گا کہ جواب نہیں آیا؟ بے شک. بھئی آپ نے خط لکھا تھا, انہوں نے لکھ کر نہیں دیا کہ ہم تم کو پیسے بھیج رہے ہوں, تم کیسے ہو, خالی پیسے بھیج دیے بے تو شک. جواب آ گیا. واہ. خط میں ہم خیریت تو پوچھ نہیں رہے ہیں کیونکہ خیریت تو یہ دنیا بتا رہی ہے, یہ آفتاب کی روشنی بتا رہی ہے کہ امام سبحان خیریت سے ہیں, اللہ سبحان اللہ. کا وقت نکلنا بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہیں, یہ پوری کائنات کا چلتا ہوا جھولا یہ بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے. تو جب یقیناً. امام خیریت سے ہیں تو ہم خیریت نہیں پوچھتے, بے شک. ہم اپنے عریضے میں اپنی مرادیں لکھتے ہیں, سبحان اور جب اللہ مرادیں لکھتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے, سبحان اور اللہ. وہ جواب دینے پر باقاعدہ قادر ہیں. ایک یقین. بہت مشہور واقعہ ہے, ایک ملک ہے گلف میں بحرین, جی تو بحرین کی جو آبادی ہے وہ 80% یا 85 اور 90% اہل تشیع کی ہے. جی تو یہاں جو شیعت قائم ہوئی ہے جی اس کی وجہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. یہ واقعہ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا, بسم اللہ لیکن کیجیے. چونکہ ناظرین سن رہے ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے بسم تو اللہ. ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ وہاں کا بادشاہ تھا اور وہ ظاہر ہے کہ سقیفائی نظام کے تحت اس کا کام تھا, صحیح. اور اسی کے دربار میں ایک مومن بھی تھا, جی وزیر تھا. بہرحال کسی حالت کی بنا پر
کچھ مسائل پیدا ہوئے طلاق ولاق کے، اور شیعوں میں طلاق ایک بیٹھک میں 3 نہیں ہوتی، تو وہ شیعہ ہو گیا، اس نے شیعہ فقہ کو اختیار کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ عام طور پر آج تو نہیں، لیکن اس دور کا یہی اصول تھا کہ جس کا بادشاہ کا جو مسلک ہوتا تھا، رعایا بھی اسی مسلک کو اختیار کرتی تھی۔ جی تو دربار میں بھی اکثر لوگ شیعہ ہو گئے، مگر ایک درباری تھا کہ جو نہیں ہوا شیعہ، وہ اپنے مذہب کا قائم رہا۔ تو ایک دن وہ بادشاہ کی خدمت میں ایک نظر لے کر آیا، اور ایک تشتری میں خان پوش سے ڈھکی ہوئی نظر تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کنار ہے جو میرے گھر کے درخت میں رویدہ ہوا ہے، پہلا پھل ہے، میں نے چاہا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں اس پھل کو پیش کروں۔ تو بادشاہ نے قبول کیا۔ اب جب قبول کیا تو اس نے کہا کہ حضور دیکھیے کچھ لکھا ہے۔ اس نے دیکھا تو 4 نام تھے خلافت کی ترتیب سے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، اور چوتھا نام میرے مولا کا۔ تو کہا حضور آپ ان لوگ کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ مقدس لوگ نہ ہوتے تو انار پر ان کا کیسے وہ نقش نہ ہوتا۔ اب بادشاہ تھا، اس کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس نے کہا تمام علماء اہل تشیع سے کہ بھئی اس مسئلے کا جواب چاہیے۔ تو ان میں سے انہوں نے کہا بھئی 3 دن کا ہمیں وقت دیجیے۔ اب 3 دن تک یہ لوگ آہوزاری کرتے رہے اپنے امام سے۔ ظاہر ہے کہ وہی اہل ذکر ہیں جو پردہ غیب میں ہیں، جواب انہی سے چاہیے۔ تو ایک دن گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا، دوسرے دن گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جو سب سے متقی اور مقدس عالم تھے وہ ایک صحرا کی تنہائی میں بیٹھے فریاد و استغاثہ فرما رہے تھے۔ تو تیسرا دن ختم کے قریب تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بھئی کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ میں نے کہا بھئی آپ اپنا کام دیکھیں، ہم پریشان ہیں۔ کہا نہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حاجت مجھے ہے، وہ سن کے اور وہی پوری کریں گے۔ تو اب اس آنے والے نے کہا کیا پتا انہی نے بھیجا ہو۔ اب یہ چونک گئے، کہا اگر انہوں نے بھیجا ہے تو حاجت بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ۔ تو انہوں نے فوراً بتایا کہ ہاں تمہارا سوال ہے، اور وہ جو پھل ہے اس میں وزیر نے سازش کی ہے۔ وہ سانچا اس نے جب پھل چھوٹا تھا چڑھا دیا تھا اس پھل پہ، اور اس پہ وہ نام چھپے ہوئے تھے۔ جب پھل بڑھنے دباؤ پڑا تو وہ اس پہ ابھر آئے، اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کے گھر میں فلاں جگہ پہ وہ سانچا رکھا ہوا۔ تو انہی نے ایک سوال کیا جس سوال تک ہم تمام ناظرین کے ذہن کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ سوال کیا کہ مولا اتنی تاخیر کیوں؟ اللہ تو گھر سے جواب ملا کوئی تاخیر نہیں۔ کہا کیوں؟ میں 3 دن سے فریاد کر رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی، 3 دن میں جواب ملا۔ اگر تم 1 لمحے کی مہلت مانگتے تو 1 لمحے میں جواب ملتا۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو سوال کا سلیقہ ہو تو وہ تو اہل ذکر ہی ہیں، وہ جواب دینے والے، اور ہر حال میں جواب دیں گے، ہر طور جواب دیں گے۔ لہذا ہماری ان سے بہر طور وابستگی ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سوالوں میں یہ سوال بھی تھا غالباً کہ ہماری کیا ذمہ داریاں۔ تو عزیزہ نظامی، اس عہد غیبت میں ہماری ذمہ داریاں بہت نازک ہیں، اس لیے کہ عہد غیبت مومنین کے لیے بہت ہی شدید ہے، سخت ترین ہے۔ بس یوں محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی بچہ یتیم ہو جائے، اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، مومنین کی کیفیت اس غیبت میں ایسی ہی ہے کہ مثلا سرپرست جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، وہ ہماری ایک ایک بات سے باخبر ہیں۔ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پہنچائے جاتے ہیں، جیسا کہ اہل بیت اطہار کی روایات میں وارد ہوا ہے۔ اور اگر وہ اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال میں کمی دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو مومنین سے آپ کے چینل کے حوالے سے، اس کربلا چینل کے حوالے سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم کم سے کم اپنے امام کو رنجیدہ نہ کریں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو رنجیدہ نہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ظہور کی دعا کرتے رہیں کہ مولا ظہور فرمائیں۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس عہد غیبت میں کہ ہم دعا بھی کریں، ہم امام کو رنجیدہ بھی نہ کریں، اور ہم اپنے احوال و کردار کو سنواریں۔ اور جب
ہم کو دوسری قومیں دیکھیں تو وہ یہ تاثر لیں کہ ہاں یہ اپنے اماموں کے ماننے والے ہیں، اس لیے ایک راست باز زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ ہم ظہور کی تیاری کریں۔ دیکھیے احادیث میں یہی ہے کہ ظہور کے لیے تیاری جو ہو تو اس میں کم سے کم آپ کے پاس ایک عصا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ دشمنوں کا دفاع کر سکیں، کم سے کم اتنا۔ اور اس دور کے علماء نے اسی زاویے سے یہ بھی کہا کہ جو جس دور کا اسلحہ ہو وہ آپ اپنے پاس رکھیں، جی لیکن اس بات کو خاص طور پر محسوس کرنا چاہیے کہ رکھیں، جی استعمال نہ کریں، جی رکھیں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ عہد غیبت میں بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم ابتدائی جہاد کریں۔ بے شک دیکھیے دفاع بے کا شک حق ہر عہد میں ہے، یقینا دفاع کا حق ہر عہد میں ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو ہم اپنا بچاؤ کریں، اپنے پڑوسیوں کا بچاؤ کریں، اپنے بچوں کا بچاؤ کریں، لیکن ہم بنام اسلام تلوار لے کر کسی غیر مسلم آبادی میں چلے جائیں کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، یا کوئی بھی اسلحہ لے کر، جی تو یہ بھی امام کے منشا کے خلاف، یقینا اور اسی لیے ہمارے علماء غیبت امام میں جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یقینا اب ذرا سا غور کیجیے کہ امام کی یہ حکمت ہمارے کتنے کام آ رہی ہے بے شک کہ ہم ابتدائی جہاد کر سکتے۔ بے شک اس عہد میں جب تو پورا عالم اسلام ٹارگٹ پر ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، بے شک یہ ہماری ہندی زبان میں یہ آتنکوادی ہیں، یہ جی ٹیررسٹ ہیں، بالکل تو یہ جو الزامات ہیں اور اس کے کچھ ثبوت بھی آتے ہیں کہ کہیں مسجد میں بم پھٹ رہا ہے، جی کہیں کسی عبادت گاہ میں ہو بھی رہا ہے، بالکل تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہماری قوم میں آپ کو کوئی دہشت گرد نہیں ملتا۔ بے شک الحمدللہ آپ پورے کا جائزہ لے لیں بالکل یا پوری دنیا کا، تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی شیعہ نے کسی دھماکے میں حصہ لیا ہو۔ یقینا نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتدائی جہاد غیرت امام میں ہم پر حرام ہے، جی اس لیے ہم اسلامی حکومت یا اس کے کاج کے لیے کوئی لڑائی نہیں کر سکتے۔ بالکل ہاں عدل و انصاف ہماری زبان اور بیان سے جو قائم ہو سکے وہ اپنی جگہ ٹھیک، بے شک لیکن ہم کہیں جنگ کرنے نہیں جا سکتے کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، اس لیے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا صرف ہمارے سید و آقا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا صلوات کام اللہ ہے۔ علیہ بے شک بے اللہ شک کو یہ موقع بھی دے گا، اور اس کی طرف قرآن میں مختلف جگہوں پر اشارے بھی کیے گئے ہیں کہ جن کو مظلوم بنایا گیا ان کو اس سرزمین کی قیادت دی جائے گی، یعنی قرآن جو باتیں اپنے اعتبار سے بیان کر رہا ہے، جی تو میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو عالم اسلام مظلوم ہے جی اس کو قیادت دی جائے، بلکہ وہ مظلوم جو اہل بیت اطہار ہیں جی ان کو جو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، تو بے جب شک مولا ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد جو رجب کا سلسلہ ہوگا، جی حالانکہ یہ رجب ہمارے سوال نامے میں نہیں ہے لیکن بسم بات اللہ آ گئی کیجیے ہے تو عرض کوئی کر دوں مسئلہ نہیں بسم کہ اللہ یہ جو رجب کا سلسلہ ہوگا، یہ جی سلسلہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ ہر امام تشریف لائیں گے، جی اور ہر امام کو ایک ایک پرچم امام عصر سے ملے گا، جی وہ مختلف جگہوں پر جائیں گے اور بالکل حضور کی اس حدیث کو ایک دم ثابت فرما دیں گے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی جس طرح، جی اسی طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، بے شک تو وہ جو زمین پر وارث بنائے جائیں گے وہ بھی ہمارے ائمہ اہل بیت سبحان کے جو اللہ وارث بن، اور اس میں ایک حدیث اب ہم اپنے اعتبار سے ہم نے سنی ہے، بسم اس اللہ کو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، جی مگر ایک معتبر ذاکر سے سنا ہے کہ جہاں امام سب کو پرچم دیں گے تو وہ ہندوستان کا پرچم جو ہوگا امام عصر کی طرف سے جو مکے میں امام حسین علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور میرے مولا حسین ہندوستان تشریف لائیں گے۔ بے شک تو بہرحال یہ ہم نے سنی ہے حدیث، اس کا میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بات عرض کر دی کیونکہ بنیادی طور پر ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہندوستان سے مراد جی وہ پورا بر صغیر کے جہاں اردو بولی جاتی ہے، بالکل ایسے اس میں آپ پاکستان کو بھی شامل کر سکتے جی ہیں، یہ بالکل بھی ہندوستانی کا چیز ہے۔ جی تو یہ اگر میرے مولا ہندوستان آئیں گے تو ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارے عزا خانے اور ہمارے عطور خانے شاید استقبال کریں، اور شاید ہم اپنے مولا کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں، تو اس بے سے شک بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ بے شک بہرحال میں سوچتا ہوں کہ شاید بات ہماری لگ بھگ مکمل ہو گئی، جی آخر میں ہم
یہی دعا کریں اور جی ناظرین کربلا ٹی وی سے الوداع یہ کہتے ہوئے لیں کہ ہم کو اپنے وقت کے امام کے لیے سپاہی بن کر تیار ہونا ہے، اور اس سپاہی بننے کے لیے جم جانے یا کثرت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے کردار مستحکم، ہمارے اندر وہ صالحیت ہو کہ جس کا تقاضا ادھر سے کیا جا رہا ہے، اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ شب جمعہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو ہم امام کی دعا میں جی والسلام دعوامی الحمد للہ رب العالمین۔ مولا آپ کی بہت شکریہ توفیقات میں بسم اللہ۔ دیر گفتگو کی، لیکن آپ کا نام نامی میں نہیں پوچھ سکا، میں یہ قبلہ ذرا سا انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں ہاں آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں نام نامی ضرور ارسال کیجیے تاکہ جی جب مجھے توفیق ہو تو انشاءاللہ دعاؤں میں آپ کو بھی شامل کیا کروں۔ قبلہ مولا چلیے آپ کو والسلام۔ سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، نہایت ہی قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا، اور مومنین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، اور بندہ حقیر بھی کافی آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ کی تشریف آوری کی، اور حتماً ہمارے حق میں دعا کیجیے ضرور ضرور انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ فی چلیے امان اللہ، فی امان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید غلام حسین زیدی صدف جون پوری لکھنؤ میں مقیم ہے، اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی اور عقیدت کے پھول بکھیر دیے، جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو عقیدت، ظاہر سی بات ہے کہ ہم شیعہ ہے، اور چاہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے شیعہ نہ ہو جو روایات اور احادیث میں جو شیعہ کہا گیا ہے، جس طریقے سے ایک شیعہ ہونا چاہیے، اور خصوصی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے کہ ایک شیعہ کے اور مومن کے کیا صفات ہونے چاہیے، وہ کس حالت میں ہونا چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے ہم گنہگار لوگ ہیں، اس طرح کی شیعہ نہ ہو، لیکن بہرحال عرف میں جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو حبداران اہل بیت معرفی کراتے ہیں، تو یہ نہایت ہی ہمارے لیے ایسے ہی عقیدت کے پھول، جیسے مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے باتیں کی، اور نہایت ہی قابل استفادہ قسم کی گفتگو تھی۔ تو بہرحال ہمیں ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ظہور کی تیاری کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی درستگی یہ ضروری ہے۔ اور اسی پروگرام میں میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ کون تھے، وہ کون سے عالم تھے جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ ظاہر ہے کہ جو آنے والے ہیں، انہوں نے مثال دی کہ ایک مہمان جب آنے والا ہے، اس کو جو چیزیں پسند ہے، آپ ظاہر ہے وہی کریں گے جو ان کی پسند ہوگی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے مزاج کیا ہوں گے، ان کے مزاج وہی ہوں گے جو ان کے آباء و اجداد کے مزاج تھے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مزاج تھا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا مزاج تھا، تو بالکل اسی طریقے سے ہی امام کے مزاج بھی ہوں گے۔ یعنی اگر امام باقی ائمہ کو نماز سے محبت ہے تو ہمیں نماز کی عادت ڈالنی ہوگی، چونکہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر مجھے بہشت، ایک طرف بہشت ہو تو میں بہشت سے زیادہ مسجد کو اہمیت دوں گا۔ تو یہ مسجد کو اہمیت کیوں؟ یعنی نماز سے محبت ہے، محبوب ہے ان کے لیے نماز، وہ تو معصوم ہے، ان کو تو یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہرحال یعنی محبوب ہے نماز۔ جب نماز محبوب ہے تو ہم کیوں نماز کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے؟ اگر ہم امام زمانی ہے اور ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ ہم یقیناً یعنی امام آئیں گے اور ہم ان کے اعوان اور انصار میں سے ہوں گے، ہم ان کے لشکر میں ہوں گے، تو ہم کیوں نماز سے غفلت کر رہے ہیں؟ کیوں نماز سے غفلت؟ اگر حضرت امیر المومنین نے یہ فرمایا ہو کہ اکرام الضیف
अस्सौम बिस्सैफ अज़्ज़र्ब बिस्सैफ। अगर ये फरमाया, इमाम ने फरमाया कि मुझे पसंद है, मेहमानों का आना मुझे पसंद है, और फिर फरमाया कि मुझे जिहाद पसंद है, तो वो भी सख्त गर्मी में जिहाद तलवार के साथ। तो अगर ये चीज़ें हैं, उनको जो चीज़ें पसंद होगी हमें उन चीज़ों की तरफ रग़बत होगी। मेहमान नवाज़ी करना ये अहले बैत का शेबा रहा, तो हमें मेहमान नवाज़ी करनी है, मख़सूसन उन लोगों की जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, हाथ उनके तंगदस्ता है, वो लोग उनके पास कुछ है नहीं। तो हमें चाहिए कि उनकी जो है यकीनन उनका हमें ख़याल रखना है, अपने हमसाये का ख़याल रखना है। हम इमाम ज़मानी हैं। आपने वो वाक़या यकीनन सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम जब वहाँ एक जगह जहाँ पर वो खुदा से मुलाकात की ताबीर की जाती है, और वहाँ उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग हैं जो कि अजीब नूर हैं उनके, तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुखातिब करके फ़रमाया कि बारी इलाहा, आपने मुझे खलीलुल्लाह बना दिया, आपने मुझे सहीफ़ा दे दिया, आपने मुझे लोगों का इमाम बना दिया, आपने मुझे नबूवत बख्शी, ये सब कुछ आप वापस कर दीजिए, लेकिन मुझे इन्हीं नूरानी अशख़ास में से मुझे भी इन्हीं नूरानी अशख़ास में से कर दीजिए। तो ख़िताब रब ताला हुआ, फरमाया कि इब्राहीम, क्या आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है? तो लिखते हैं तारीख़ में कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी ज़िंदगी तक वो खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान न हो, यानी वो अपने बाम पे जो छत है घर के, उसके ऊपर जाके वो देखते थे कि शहर में कोई मुसाफिर है कि नहीं है, और शहर में कोई यतीम है कि नहीं है, शहर में कोई ऐसा भी है जो भूखा है जिसको मैं ला के दस्तरखान पे अपने साथ बैठा लूँ और खाना खाएं। तो ये हज़रत इब्राहीम की आदत हो गई। इन चीज़ों की बड़ी फजीलत है, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हम तक कहाँ तक पहुँची। हम वयुतइमु तआमन अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, ये चीज़ें हमें अहले बैत से मिली है। फरमाया कि ये जो आयत कुरानी है, ये हज़रत सैयदा के बारे में ये आयत कुरानी उन्हीं की शान में नाजिल हुई कि एक दफ़ा वो यतीम आया, रोज़े के हालत में थे अहले बैत, उनको वो खाना दिया गया। फिर एक और दूसरे दिन फिर रोज़ा अहले बैत के घर में, फिर एक गरीब आया, फिर उसको खाना दे दिया। तीसरी दफ़ा भी यही किया। तो ज़ाहिर है कि हमें गरीबों, यतीमों, नादारों, इन लोगों की निहायत ही हमें कोशिश करनी होगी कि इनके हुकूक का ख़याल रखा जाए, चूँकि ज़ाहिर है कि इंसानियत है, और इंसानियत के साथ साथ हम इमाम ज़मानी है, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़रीन में से हैं, और हम इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में से हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें काफ़ी सारी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी है कि कौन सा शख्स है जो इस दौर में कोई ऐसा तो नहीं, खुदा न खास्ता, कि कोई भूखा है और हमें एहसास तक नहीं हुआ। तो लिहाजा इन चीज़ों का हिसाब किताब यकीनन देना है। और आखिर में हम वही दुआ करते हैं कि जो हमेशा हम करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि।